پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک چکی تھی، مگر اب وہ آگ لفظوں سے نکل کر منصوبے میں بدلنے والی ہے۔ وہ باپ کی محبت سے جلنے لگے ہیں اور اب وہ سوچ رہے ہیں یوسف کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دو۔ آج کی آیات یعنی سورۃ یوسف کی آیات نمبر 11 سے 15 تک ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے انسان جب حسد میں اندھا ہو جائے تو اپنا خون بھی دشمن لگنے لگتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ لمحہ جب یوسف کے بھائی اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہوئے اور ایک کہانی ایک نہایت خطرناک موڑ پر پہنچ گئی۔ آیت 11، انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلاکی اور فریب کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وہ ظاہری طور پر نرمی اور خیر خواہی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت حاصل کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یوسف کے بھلے کے لیے ہی چاہ رہے ہیں، آپ کیوں ہم پر شک کر رہے ہیں؟ در حقیقت ان کے دلوں میں حسد اور دشمنی چھپی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے باتوں میں نرمی اور محبت کا پردہ ڈال دیا تاکہ والد کا اعتماد حاصل کر سکیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر نرم بات کے پیچھے نیت کو دیکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ ظاہری خیر خواہی دکھاتے ہیں مگر ان کے دل میں فریب ہوتا ہے۔ آیت 12، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ کھیلے اور خوش ہو جائے اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مزید قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کل یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ باہر جا کر کھیل کود میں خوش ہو جائے اور آپ بے فکر رہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ بات وہ محبت کے انداز میں کہہ رہے تھے، لیکن ان کے دل میں دھوکہ اور سازش چھپی ہوئی تھی۔ وہ دراصل اسی بہانے سے یوسف علیہ السلام کو لے جانا چاہتے تھے تاکہ اپنے منصوبے پر عمل کر سکیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر میٹھی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار خوبصورت الفاظ کے پیچھے برے ارادے چھپے ہوتے ہیں۔ آیت 13، یعقوب نے کہا، مجھے یہ بات دکھ دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی والد میں محبت اور فکر ظاہر ہوتی ہے۔ جب ان کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی تو وہ فوراً فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارا یوسف علیہ السلام کو لے جانا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے اور کوئی درندہ بھیڑیا اسے نقصان پہنچا دے گا۔ یہ دراصل یعقوب علیہ السلام کا فطری اندیشہ تھا، لیکن یہی بات بعد میں ان کے بیٹوں نے جھوٹے بہانے کے طور پر استعمال کی، یعنی بعد میں وہ یہی عذر پیش کریں گے کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ماں باپ کی فکر اور احساسات اکثر سچائی کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی طرف سے اولاد کے لیے خاص رہنمائی ہوتی ہے۔ آیت 14، انہوں نے کہا، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں تو پھر تو ہم واقعی بڑے ناکام لوگ ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کی بات سن کر بڑی چالاکی سے کہا، اگر واقعی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم اتنے زیادہ طاقتور ہیں تو پھر تو ہم بالکل ناکارہ اور ناکام ہوں گے۔ وہ یہ بات اعتماد اور یقین دلانے کے انداز میں کہہ رہے تھے تاکہ یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کر سکیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کے دل میں دھوکے کا منصوبہ پہلے سے تیار تھا۔ وہ اپنے والد کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے جذباتی انداز اختیار کر رہے تھے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظاہری اعتماد اور میٹھی باتیں ہمیشہ سچائی کی علامت نہیں ہوتی۔
اکثر لوگ اپنے مقصد کے لیے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں مگر اللہ کے سامنے سب نیتیں ظاہر ہیں۔ آیت 15۔ پھر جب وہ یوسف کو لے گئے اور سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اسے کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً ایک دن تم انہیں ان کے اس کام کی خبر دو گے جبکہ وہ تمہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ اس آیت میں وہ لمحہ بیان کیا گیا ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہیں۔ وہ انہیں ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر کنویں کی گہرائی میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ ایک نہایت اندھیرا اور تکلیف دہ وقت تھا، مگر اسی اندھیرے میں اللہ کی رحمت کا نور ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں وحی کے ذریعے تسلی دی کہ ایک دن تم انہی بھائیوں کو ان کے کیے ہوئے عمل کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ یہ دراصل اس بات کی پیش گوئی تھی کہ مستقبل میں جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنیں گے تو یہی بھائی ان کے سامنے محتاج بن کر آئیں گے۔ یہ آیت ہمیں یہ طاقتور سبق دیتی ہے کہ جب دنیا تمہیں اندھیروں میں دھکیل دے، اللہ تمہارے لیے روشنی کا راستہ ضرور بناتا ہے۔ مصیبت کے وقت اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ دل میں امید، صبر اور ایمان کا چراغ روشن کر دیتا ہے۔ جہاں بھائیوں نے سازش تیار کی، ایک باپ نے یوسف کو جانے سے روکا، مگر تقدیر نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ یوسف چلے گئے مگر ان کے قدموں کے پیچھے رہ گیا ایک باپ کا ٹوٹا ہوا دل۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے وہ لرزہ خیز لمحہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ مگر یاد رکھیے، جہاں انسان دھوکہ دیتا ہے وہاں اللہ اپنی حفاظت کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے یوسف کو کس طرح بچایا تو اپنی ویڈیو ضرور دیکھیے، کیونکہ اصل معجزہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔